شروع کر دیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے لاء منسٹر سلطان خان کا کہ وہ بھی آج جو ہماری پریس بریفنگ ہے آج کی کیبنٹ کے حوالے سے وہ بھی آج موجود ہے. تو کچھ حصہ میں کور کروں گا اور کچھ حصہ سلطان خان کور کریں گے. آج 49ویں میٹنگ تھی ہمارے صوبائی کیبنٹ کی جس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کی. اور اس آج کی میٹنگ میں تقریباً 37 ایجنڈا آئٹمز کیبنٹ کے سامنے پیش کیے گئے اور جس میں 7 ڈیفر ہو گئے اور تقریباً 30 جو آئٹمز تھے اس پہ کیبنٹ کی جانب سے اس پہ ڈسکشن ہوئی اور اس کے حوالے سے اپروولز دی گئی. لیکن اس ایجنڈا آئٹمز پر بات کرنے سے پہلے وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کے جو پہلے ڈائریکٹیوز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کروں گا جو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دیں. سب سے پہلے جو بہت ہی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ جو الیکشن ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ آج کیبنٹ نے کر دی ہے اور اس کے لیے ڈیٹ اناؤنس ہو گیا ہے 15 ستمبر 2021 کو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا انعقاد کیا جائے گا. ساتھ ساتھ دوسرا وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے آج تمام جتنے بھی منسٹرز ہیں جتنے محکموں کے سیکٹریز ہیں ان کو یہ آج ہدایات دی گئی ہیں کہ جتنی بھی خیبر پختونخوا میں جتنی قانون سازی ہوئی ہے اس کو باقاعدہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے لیول پہ اس کی ریویو کرنے کے بعد اس پہ عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ ان جو قوانین صوبے میں پاس ہوئے ہیں اس سے ہمارے لوگ ان کو اس سے فائدہ ملے. تیسرا صوبے میں جتنے بھی ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ مطلب گاڑیاں کھڑی تھی تو ان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ اپنے ہر ڈپارٹمنٹ لیول پہ اس کو دیکھا جائے اور جتنی بھی گاڑیاں ہیں اس کی ریپیئر مینٹیننس کر کے اس کو بھی استعمال میں لایا جائے. اس طرح وزیرستان کے جتنے بھی آئی ڈی پیز تھے ان کے لیے آج ریلیف ڈپارٹمنٹ کو وزیر اعلیٰ صاحب نے احکامات جاری کیے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اور کیبنٹ کا ہر ہفتے منگل کو ہماری صوبائی کابینہ کا اجلاس اب ریگولرلی منعقد کیا جائے گا. یہ آج وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے آج یہ احکامات جاری کیے گئے اور جتنے بھی ہمارے خطیب ہیں اور ان کے ساتھ معاونین ہیں ان کے جو وظیفے تھے اس میں اضافے کے لیے بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے احکامات جاری کیے گئے تاکہ یہ وہ لوگ جو گراؤنڈ لیول پہ ہیں ان کو بھی تنخواہیں جو حکومت وقت کے مطابق ہیں اس کو ادا کی جائے. کچھ ایسے اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے لوگوں کے ساتھ اس پہ لاؤں گا. کوہاٹ ڈویژن کے حوالے سے میں پہلے بات کروں گا کہ آج کوہاٹ ڈویژن کے لیے گیسیفیکیشن کے بد میں تقریباً 3 ارب 67 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ کی کابینہ نے منظوری آج دی اور یہ اس سے تمام جتنے بھی کوہاٹ ڈویژن ہے کوہاٹ کرک اور ہنگو اس میں گیس کے حوالے سے جتنے کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے آج باقاعدہ سپلیمنٹری گرانٹ جاری کر دی گئی ہے. اب میں ایجنڈا آئٹمز جتنے ہیں اس کی طرف آؤں گا. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو میرے گزارش ہوگی سلطان خان سے کہ وہ اس پہ بات کریں گے لیکن کچھ چیزیں میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے لے آؤں جس میں صوبائی کابینہ کی جانب سے خیبر پختونخوا کے پروبیشن اینڈ پے رول ایکٹ اس پہ سلطان خان اگر آپ بات کریں اور پہلے بات کریں کہ میں آپ ختم کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد صوبائی کابینہ نے آج خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے آپریشنل اور فائنانس رولز کی باقاعدہ آج اس کی منظوری دی. صوبائی کابینہ نے آج خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کی جانب سے عائد ٹیکسز کی ادائیگی کو مزید آسان بنانے کے لیے
اسٹیٹ بینک اور ون لنک کے ساتھ باقاعدہ اس کی آج منظوری دی ہے، جس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو انٹرنیٹ، موبائل بینکنگ اور دیگر آن لائن سسٹم سے ٹیکسوں کی ادائیگی آسان ہوگی۔ یہ بہت ہی، کیونکہ آج کے دور میں یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ہر طرح ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں۔ ساتھ ساتھ صوبائی کابینہ نے آج، یہ بہت ضروری تھا، یوتھ ڈیولپمنٹ کمیشن رولز 2020 کی منظوری دی۔ اس سے ہمارے جتنے بھی ہمارے صوبے کے جو ہمارے یوتھ ہے اس کو بہت زیادہ اور اس کے فروغ کے لیے اور صوبے میں کام ہوگا، اور کوشش صوبائی حکومت کی یہی ہے کہ ہم جتنے بھی اپنے ہمارے یوتھ ہے اس کو مزید اس کے لیے ہم کام کریں۔ کالام، کمراٹ، کیلاش اور مالم جبہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے معاملات کو اور بہتر طریقے سے چلانے کے لیے صوبائی حکومت نے آج 100 ملین کی گرانٹ کی آج فراہمی کی منظوری آج دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ گراؤنڈ کی تعمیر کے لیے مزید فنڈ کی آج کابینہ نے اس کے لیے بھی آج منظوری دی۔ سوکی کناری ہمارا جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، تقریباً 884 میگا واٹ بجلی وہاں سے پیدا ہوگی، تو اس کے لیے بھی آج صوبائی کابینہ نے 156.11 کنال اضافی زمین مزید اس کی دینے کے لیے آج باقاعدہ منظوری دی ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے تو بہت زیادہ آج اس پہ ڈسکشن صوبائی کیبنٹ میں ہوئی۔ اس کے لیے جو آج قانون سازی اور جو اپروول دی گئی ہے اس پہ شاہرام خان مزید بھی اس پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن جو موٹی جو چیزیں تھی آج جو ڈسکس کی گئی، صوبے میں جو اساتذہ کی تربیت کے لیے جو قائم ادارے تھے جس میں ہمارا پائٹ اور رائٹ، تو اس کو مرج کر کے اس کو اب ایک نیا نام دے دیا گیا ہے، جس کو نام کیا تھا اس کا، ان دونوں کو مرج کر کے اس کی ورکنگ کو بہتر، اس کو نہیں، اس یہاں پہ نام اس کو دیا گیا ہے ڈائریکٹریٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ، یہ نام اس کو آج دیا گیا ہے، جس میں تمام اساتذہ کی باقاعدہ طور پر یہاں پہ اس کی ٹریننگز ہوں گی، آن لائن ٹریننگز بھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی کابینہ نے جو آج بہت اہم فیصلہ کیا ہے کہ صوبے میں سیکنڈ شفٹ جو کلاسز ہیں وہ آج اس کا باقاعدہ اس کی منظوری دی گئی ہے، اور اس سیکنڈ شفٹ میں جتنے بھی اساتذہ لیے جائیں گے اس میں ہمارے جو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ان کو بھی اور پرائیویٹ اساتذہ کو بھی اس میں لیا جائے، باقاعدہ اس کے لیے آج اسٹائپنڈ کی منظوری بھی آج دی گئی ہے۔ یہ میرے خیال میں صوبائی حکومت کا ایک بہت بڑا قدم ہے کہ ہمارے ایجوکیشن میں مارننگ کی شفٹ میں بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا برڈن تھا، اور اس کو سیکنڈ شفٹ میں اس کو لے کے ہم انشاءاللہ ہم اس کا برڈن کم کریں گے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو مڈل کی کلاسز ہوں گی وہ پرائمری اسکولوں میں، جو ہائی کی کلاس ہے وہ مڈل اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ میں ان کو چلائی جائے گی، اس طرح ہائر سیکنڈری کی جو کلاس ہوگی وہ ہائی اسکولوں میں اس کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے صوبائی کابینہ کا جو آج کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا آج فیصلہ کیا گیا صوبائی کابینہ کی جانب سے، واٹر ریسورس مینجمنٹ کے لیے واٹر کمیشن کی منظوری دی گئی، جس میں تمام صوبے میں جتنے بھی ہمارے اریگیشن ریلیٹڈ ہے یا ڈرنکنگ واٹر ہے، یہ کمیشن اس پہ مزید اس پہ کام کرے گا، اور جتنی بھی ہمارے ریسورسز ہیں اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے گا، اور جس میں ہم اریگیشن کی ریلیٹڈ بھی بہت زیادہ اس میں پانی کو محفوظ کر لیں گے، اور پینے کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ یہ ہمارا پانی سیف ہو جائے گا۔ اس کے لیے آج باقاعدہ کی پی واٹر کمیشن کی منظوری آج دی گئی۔ صوبائی اسمبلی کی جانب سے آج قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک طباعت اور اشاعت یقینی بنانے کے لیے متعلقہ ایکٹ اور رولز کے تحت چیف خطیب جتنے بھی ہیں کی سربراہی میں ایک کمیٹی کی تشکیل کی آج منظوری دی گئی ہے، جو مزید جانچ پڑتال کر کے مزید ایسے پبلشر جتنے بھی ہوں گے ان کو لیا جائے گا، اس کی آج باقاعدہ منظوری دی گئی ہے۔
اس کے علاوہ صوبائی کابینہ نے اربن ماس ٹرانزٹ ایکٹ 2016 کی اس میں ترمیم بھی اس میں آج کر دی ہے، جس سے یہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے اوبر، کریم اور باقی اس طرح کی کمپنی جو اپنی سروسز دینا چاہیں گی تو ان کے لیے ایک ریگولیٹری باڈی اس میں آج اس کا آج فیصلہ کیا گیا. میں سلطان خان سے التماس کروں گا کہ باقی جو باتیں ہیں وہ سلطان خان کریں. بہت شکریہ جی. میں ضیاء اللہ بنگش صاحب نے زیادہ تر ڈیٹیلز تو بتا دی ہیں. میں 2-3 چیزیں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج صوبائی کابینہ کی جو میٹنگ تھی تو وہ 11:30 بجے شروع ہوئی اور 4:30 بجے تک یہ میٹنگ چلتی رہی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً 5 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی. اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس سیریسنس کے ساتھ اور کس محنت کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی کابینہ 5 گھنٹے آج جو اہم فیصلے ہوئے ہیں اور صوبے کی بہتری کے لیے جو اور عوام کے لیے جو فیصلے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی محنت کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہے. دوسرا جو میں ایک مرتبہ پھر بنگش صاحب نے بتایا بھی ہے لیکن میں پھر بھی ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا فیصلہ آج آیا ہے لوکل گورنمنٹ یعنی مقامی جو حکومتیں ہیں ان کے الیکشن کے حوالے سے. یعنی ایک 15 سپٹمبر کی ڈیٹ حکومت نے دے دی ہے اور انشاءاللہ تعالی 15 سپٹمبر 2021 کو مقامی حکومتوں کے جو الیکشنز ہیں وہ انشاءاللہ صوبائی حکومت ان کا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انعقاد کرے گی. اور اس سے جو نچلی سطح تک اختیارات جائیں گے اور جو نچلی سطح تک حکومتیں بنیں گی جس سے عوام کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، تو میرے خیال میں یہ ایک سنگ میل ہوگا اور بہت بڑا فیصلہ ہوگا. جو کریکولم کے حوالے سے یعنی نصاب کے حوالے سے آج فیصلے ہوئے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ اہم ہیں. اور اس میں یہ آج جو منظوری دی گئی ہے نصاب کے حوالے سے، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں، یعنی یہاں پر معاشرے کے اندر ایک تفریق پائی جاتی ہے کہ جو گورنمنٹ سکولز میں جو بچے پڑھتے ہیں، جو زیادہ صوبے کے زیادہ تر آبادی ہیں، جو معاشی طور پر اتنے مضبوط گھرانوں سے وہ ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے، تو ان کے لیے نصاب اور جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے لیے نصاب جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور آگے جا کر مشکلات پیش آتی ہیں گورنمنٹ سکولز کے طلباء اور طالبات کے لیے. تو آج جو فیصلہ ہوا ہے اور یہ باقاعدہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اور پھر DCTE جو ایک ادارہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو نصاب کو دیکھتا ہے اور ٹیکسٹ بک بورڈز جو ہیں ان کی مشاورت سے یہ پورا نصاب تیار کیا گیا. اور اس میں اسلامی جو اقدار ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا اور اس کے علاوہ جو ہمارے صوبے کے اپنے جو روایات ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت بالکل انیشل ایئر سے یعنی بالکل چھوٹی ایج سے وہ اس طریقے سے ہوں کہ ان کے لیے آگے کمپٹیشن کرنے کے لیے اچھے مواقع پیدا ہوں. تیسرا، جس طرح بنگش صاحب نے بھی آپ کو بتایا، جو واٹر ایکٹ ہے ہمارا اس کو آج ہم نے آپریشنلائز کر دیا ہے. میں ذرا سادہ الفاظ میں اس کو بتا دیتا ہوں. جو پانی ضائع ہوتا ہے پینے کا، اس کے علاوہ جو کاروبار ایسے ہیں جو اس پانی کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اور پانی بہت زیادہ ایک قیمتی ہمارا اثاثہ ہے. اور جس طرح سب کو پتہ ہے کہ جو صاف پانی ہے وہ دنیا میں دن بدن وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے آبی ذخائر ہیں جو اریگیشن کے لیے ہیں وہ جو ضائع ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے صوبائی حکومت نے واٹر ایکٹ پاس کیا تھا. لیکن جس طرح آج وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر ایک دفعہ کہا اور یہ ہدایات دیں کہ جو ایکٹس اور جو قوانین پاس ہوئے ہیں وہ صرف پاس ہونے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر جو رولز بننے چاہیے، جو آپریشنلائز جو ادارے بننے چاہیے تاکہ ان کے جو ثمرات ہیں وہ اچھے ثمرات ہیں وہ عوام کی طرف جائیں. تو آج ہم نے واٹر ایکٹ کے تحت کمیشن بھی بنا دیا ہے اور ایک واٹر اتھارٹی بھی بنا دی، اور اس سے انشاءاللہ پینے کا جو صاف پانی ہے اور جو ہمارے آبی وسائل ہیں اریگیشن کے لیے تو ان کی ہم بچت بھی کر سکیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے ہم استعمال کر سکیں گے. جو بنگش صاحب نے کہا کہ پیرول اور پروبیشن ایکٹ،
تو یہ بھی ذرا میں سادہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. دنیا بھر میں یہ پیرول اور پروبیشن کے قوانین موجود ہیں. پاکستان میں میں پھر کہوں گا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ ایک انقلابی قدم لیا ہے کہ یہ ایکٹس آج ہم نے کابینہ نے منظوری دے دی ہے. یہ اسمبلی میں انشاءاللہ جائیں گی, وہاں سے منظور ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ آج جو ہمارے جیلوں کے اندر جتنے لوگ ہیں تو اس میں سے 100 میں سے 70 لوگ جو ہیں, یعنی 70% لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں, جو ان کے کیسز ابھی چل رہے ہیں اور وہ سال ہر سال جیل میں پڑے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بعد میں اگر فیصلہ بھی آ جائے تو اگر وہ بے گناہ بھی ثابت ہو جائیں تو ان کے لیے جو 7-8 سال یا 10 سال انہوں نے جیل میں گزارے ہوتے ہیں تو یہ انسانی حقوق کی بھی ایک خلاف ورزی بھی ہے. تو اس کے لیے بیل کی حد تک بھی ہم قوانین میں ترمیم لا رہے ہیں. سینٹنسنگ ایکٹ ہم نے پاس کیا ہے, اور آج جو پیرول اور پروبیشن کا ہم نے کیا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹے جرم کے اندر کوئی پہلی دفعہ کوئی چھوٹا سا جرم کر لے اور وہ جیل کے اندر جائے اور وہ واپس جب نکلے تو اس سے ایک بہت بڑا مجرم وہ بن کر باہر وہ آئے. تو ہم نے پیرول کا ایکٹ اور پروبیشن کا ایکٹ, اس میں یہ گنجائش ہوگی کہ اگر کسی نے چھوٹے جرم میں پیٹی جو جرائم ہوتے ہیں ان میں کوئی ملوث ہے تو اس کے لیے کوئی سوشل ورک ہم کر دیں, کمیونٹی ورک کے اوپر ہم اس کو لگا دیں, کسی جگہ پہ کسی کام پہ لگا دیں, اور اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا جرم آپ نے کر لیا تو جیل کے اندر جا کے آپ آدھی مجرموں کے ساتھ رہ کے پھر باہر آئیں اور آپ بڑے مجرم بن جائیں. تو یہ میرے خیال میں ایک انقلابی اقدام ہے جو آج صوبائی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. جو خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کے اندر اموات بھی ہوئی تھی, آکسیجن کا جو ایک ایشو آیا تھا, تو آج صوبائی کابینہ نے 10 لاکھ روپے پر جو ہے پرسن وہ اس کی منظوری بھی دے دی ہے. ظاہری بات ہے ان کا غم جو ہے وہ اس سے تو کم تو نہیں ہوگا, لیکن کم از کم حکومت نے ان کے سر کے اوپر, ان کے خاندانوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, اور یہ بھی کمٹمنٹ ہے کہ اپنے لوگوں کا ہم خیال رکھیں گے اور اس طرح کے واقعات سے بچانے کی بھی آگے ہم کوشش کریں گے. جو ٹیکس کلیکشن کی بات بنگش صاحب نے بھی کی, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی ٹیکس کلیکشن مینول طریقے سے کیپرا کے اندر جو ٹیکسز ہیں تو ہمارے صوبے کے لوگ جاتے ہیں اور مینولی وہاں پر رسید حاصل کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں. اس میں خدشات ہوتے ہیں, انسانی عنصر اس کے اندر آ جاتا ہے تو کرپشن کے بھی خدشات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مشکل بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک خاص جگہ پہ جا کر وہاں پر ٹیکس جمع کرنا ہے. تو یہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. جو ATM مشینز ہیں یا ون لنک کی جو فیسلٹیز ہیں تو ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ آج صوبائی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کرے گا اور اس سے ٹیکس جمع کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور حکومت کو ریونیو بھی اس کے اندر جنریٹ اچھا خاصا ہوگا. جو ڈبل شفٹ کی بات بنگش صاحب نے کی, یہ بہت زیادہ ایک میرے خیال میں یہ ایک انقلابی اقدام ہے. جو بچے اسکول سے باہر ہیں, جو طلباء اور طالبات ہونے چاہیے, جو بچے ہیں جو ابھی اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں, تو ڈبل شفٹ کا اعلان اور اپروول صوبائی حکومت نے دے دی ہے اور ابھی ڈبل شفٹ ہوگا. اس کے اندر ہم نے یہ بھی طریقہ کار دے دیا ہے کہ ٹیچر جو ابھی مارننگ شفٹ میں پڑھاتے ہیں تو اگر وہ ڈبل شفٹ کے اندر ایوننگ شفٹ میں جب پڑھائیں گے تو ان کو ہم نے کیا اسٹائپنڈ دینا ہے, ان کو ہم نے کیا مراعات دینی ہے, تاکہ ہم انکریج کر رہے ہیں. جو آئین کے اندر آرٹیکل 25 کے اندر یہ ایک حق ہے ہر ایک بچے کا کہ وہ اس کی پڑھائی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو آج صوبائی حکومت نے کم از کم اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے ایک سٹیپ اور فردر بڑھایا اور اس سے اسکول کے اندر انرولمنٹ بہت اچھی ہوگی. ایک آخری بات جو میں ضرور کرنا چاہوں گا, جو خطیب ہیں ہمارے مسجدوں کے اندر, تو ان کے لیے جو صوبائی حکومت نے الاؤنس کا وظیفے کا جو ایک فیصلہ کیا تھا, تو آج وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ ہدایات دی ہیں کہ اس کے اوپر اوقاف ڈپارٹمنٹ کام کرے اور ان خطیبوں کے لیے یہ الاؤنس یا وظیفہ اس کو بڑھایا جائے تاکہ ان کو اور بھی سہولت ہو. تو اگر آپ اس سارے آج کی اس میٹنگ کو آپ دیکھ لیں, جو ڈیٹیل بنگش صاحب نے بتائی ہے, جو تھوڑا بہت میں نے ایڈ کیا ہے, مقامی زبانوں پر بھی بات ہوئی, وہ بھی جو یہ بھی میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو میڈیا میں ضرور, کیونکہ یہ ہمارے صوبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. صوبائی حکومت نے جب یہ کریکولم ڈسکس ہو رہا تھا, جیسے کہ پہلے میں نے اور بنگش صاحب نے آپ کو بتایا,
تو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ یہ آیا، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے اور کابینہ نے اس کی منظوری دی اور اس کے اوپر ہدایات بھی دی کہ ہم نے اپنی مقامی جو زبانیں ہیں اس کو ہم نے فروغ دینا ہے. یعنی یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ انسٹرکشنز دیں کہ جہاں پر پشتو مقامی زبان ہے، جہاں پر ہند کو مقامی زبان ہے، جہاں پر سرائکی مقامی زبان ہے، جہاں پر اور ہماری زبانیں ہیں مختلف صوبے کے اندر، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ ہدایات دیں کہ اس کے اوپر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کام کریں اور ان کو لازمی بنائیں کہ یہ جو ہماری مقامی زبانیں ہیں ان کو آپ پڑھائیں کلاسوں کے اندر، تاکہ ہمیں اپنی مقامی زبانوں، اپنی نیشنل جو ہماری لینگویج ہے اردو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی مقامی زبانوں کو بھی فروغ دینا ہے. اور یہ میرے خیال میں ایک بہت انقلابی اقدام ہے، اور انشاءاللہ اس سے مقامی زبانوں کو اور بھی فروغ حاصل ہوگا. تو جس طرح ہم نے ڈیٹیلز آپ کو بتائی ہیں، میرے خیال میں 5 گھنٹے کی کیبنٹ میٹنگ، اس کے اندر صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کے عوام کے لیے جو ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوئے، جو فیصلے ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب اور اس کی کابینہ نے، میرے خیال میں آج کے اس فیصلوں پہ جب عمل درآمد شروع ہوگا تو صوبے کے عوام یہ محسوس کریں گے مختلف شعبوں کے اندر کہ ان کی صوبائی حکومت ان کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، ان کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے. شکریہ.